اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دیکھیں، آج سب کے ساتھ میں آپ جامع ترمذی کی 2868 نمبر کی حدیث مبارکہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ نماز کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں حدیث کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ ترجمہ ہے اس کا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں ہر دن 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا، اس کے جسم پر تھوڑا بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کس طرح سے نماز کو نہر سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح کوئی بندہ اگر ہر دن 5 بار کسی نہر میں نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی بھی میل نہیں ہوگا، کوئی گندگی نہیں ہوگی، وہ بالکل صاف شفاف دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے جو بندہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، تو اس کے بھی کوئی گناہ نہیں رہیں گے، سارے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی کہ نماز جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ہمیں برائی سے بچاتی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، نماز ایک ڈھال ہے جو کہ ہمیں بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یعنی کہ نماز جو ہے وہ ہمیں روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، فحش چیزوں سے روکتی ہے، لغویات سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پر یہ کب روکے گی ہمیں؟ جب ہماری نماز اس لائق کی ہوگی، جب یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق پڑھیں گے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے، تبھی یہ نماز ہمیں فائدہ دے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ بہت نیک ہے اور وہ بہت ہی اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، اس کی نمازیں زندہ ہیں، تو اسے وہ گناہوں سے نہیں رکے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم گناہ سے نہیں رک رہے ہیں، اگر ہم بے حیائی والی چیزوں سے نہیں رک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری نمازیں زندہ نہیں ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بغیر روح کے انسان، جس طرح سے بغیر روح کے انسان مردہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ہماری نمازیں بغیر روح کی ہیں۔ جب ہم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو شعوری طور پر ادا کریں گے، تبھی ہمیں وہ فائدہ اس سے حاصل ہوگا جو کہ کہا گیا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو نماز ہے، جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہم سب سے حقیر چھوٹے ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اور اسی خوف سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور فوکسڈ ہو کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمیں نماز کے باہر بھی ہماری یہی حالت ہونی چاہیے، یعنی کہ نماز میں جس طرح سے ہم اللہ کے خوف سے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، اسی طرح سے نمازوں سے جب باہر آئیں تب بھی ہمارا یہی حال ہونا چاہیے۔ یہ عبادتیں ہوتی ہیں ہمیں عابدہ سے عبد بنانے کے لیے، یعنی کہ ہم ایک عابدہ تو بن جاتے ہیں، عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن یہ عبادت اصل ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہماری نارمل لائف میں کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نمازوں کو چیک کریں، اگر ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ فوکسڈ ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی نمازوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔